ایران کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عباس اراغچی اور جنرل سید عاصم منیر کے درمیان ایک حتمی ملاقات ہو گئی ہے۔ ٹرمپ اپنے بیانات سے صرف اور صرف اپنا جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس کو بچانا چاہتا ہے، ادروائز ٹرمپ کو امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست ہوئی ہے۔ ایک ماں نے اپنے 3 معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ مجھے تو یہ خبر سناتے ہوئے بھی میرے ہاتھ کام۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے الیکشن کمپین کا مورچہ سنبھال لیا ہے، مظفر آباد میں جلسہ کیا گیا۔ ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عباس اراغچی اور جنرل سید عاصم منیر کے درمیان ایک حتمی ملاقات ہو گئی ہے، اور یہ جو ملاقات تھی اس میں جو دونوں طرف کے ریپریزنٹیٹیو ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بالکل کیجول کپڑوں میں تھے، یعنی کہ عاصم منیر صاحب عموماً یونیفارم پہنتے ہیں، یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا، اور اراغچی جو ہے عباس اراغچی صاحب وہ بھی انتہائی کمفرٹیبل۔ اٹ مینز دیٹ دس تھنگ شوز دیٹ کہ جو لوگ یہ پروٹوکول سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ چیزیں اب بالکل کیجول ڈسکس ہو رہی ہیں۔ جس طرح سے فارملی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، امریکہ پریشرائز کر رہا تھا ایران کو، تو ایران نے وہ پریشر نہیں محسوس کیا، اور پاکستان نے بھی بڑا سینسیبل پلے کیا ہے یہاں پہ، اور کریڈٹ گوز ٹو جنرل عاصم منیر صاحب کہ وہ بالآخر ایران کو ٹیبل کے اوپر لے آئے ہیں۔ دوسری جانب اگر ٹرمپ کی بات کریں تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ٹرمپ اپنے بیانات سے صرف اور صرف اپنا جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس کو بچانا چاہتا ہے، ادروائز ٹرمپ کو امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست ہوئی ہے۔ اور ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایران نہ صرف ایک ثقافت ہے، ایک کلچر ہے، ایک تاریخ ہے، بلکہ ایک بہت بڑی قوم بھی ہے۔ اب ناظرین کنکلوڈ کرتے ہیں یہ جو میٹر ہے، آنے والے چند دنوں میں پاکستان کی یہ جو انٹرفیئرنس ہے اور پاکستان نے جو میڈیٹر کا کردار ادا کیا ہے اس میں کافی ساری چیزیں طے پا گئی ہیں۔ ایون کہ یورینیم کی جو افسودہ یورینیم ہے اس کا میٹر، آبنائے ہرموز کا مسئلہ، اور پھر اسرائیل کے ساتھ ایران کے جو تعلقات ہیں اس کو لے کے ایک فائنل ڈیسیجن ہو چکا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی خبر دی ہے کہ انہوں نے چائنا جانا ہے، چائنا جانے سے پہلے وہ اس کو اپنی ایک بڑی وکٹری ڈکلیئر کر کے پاکستان سے ہو کے تو پھر وہ چائنا جائے گا۔ اور خبریں یہی ہیں، شنید یہی ہے کہ ود ان فیو ڈیز پاکستانی یہ جو ایرانی وفد ہے اس کو مطمئن اگر کر لیتا ہے تو پھر چیزیں آگے فردر ڈیولپ ہو جائیں گی، پازیٹیولی چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو نیگیٹیوٹیز پھیلا رہے ہیں، جی جنگ بندی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ بالکل جھوٹی خبریں ہیں، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اور اب آئندہ آنے والے چند دنوں میں جس طرح خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران کے اوپر پابندیاں ہٹا دی جائیں گی، ایران کو اکنامیکلی فائنینشلی بینیفٹس ہوں گے، یہ خبریں سچی ہیں۔ اور تصدیق کے بعد آپ بھی کرنٹلی سوشل میڈیا سے زیادہ اپنی تحقیق پہ نظر رکھا کریں، اور اتھینٹک خبروں کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اب ناظرین ایک انتہائی افسوسناک واقعہ، یہ لاہور اچرا کا واقعہ ہے، اور اس کو لے کے بھی سوشل میڈیا پہ کافی ساری آپ کو کہانیاں ملیں گی۔ ایک ماں نے اپنے 3 معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ مجھے تو یہ خبر سناتے ہوئے بھی میرے ہاتھ کانپتے ہیں، اور اس وقت اگر آپ میری کوئی پریزنس دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار میں یہ نہیں بتا سکتا، لیکن کم ٹو دا پوائنٹ، یہ جو عورت ہے یہ ایک شہریار نامی ایک بندہ ہے، جھنگ سے اس کا تعلق ہے۔ 746 مرتبہ اس نے اس کے ساتھ 746 ٹائمز 746 مرتبہ اس نے اس لڑکے کو کالز کی ہیں، اس کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ اچھا، اب میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل حقائق ہے کیا، کیونکہ آپ کو صحیح پتہ نہیں چل رہا۔ یہ جو ماں ہے، یہ اس کا خامند اپنی جاب کے اوپر گیا ہوا تھا کام شام کے سلسلے میں، یہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی تھی۔ اس نے سب سے پہلے جو اس کی 1.5 سال کی بچی ہے، چھوٹی بچی ہے ام حبیبہ، اس کا اس نے گلا کاٹا، اور خوفناک بات یہ ہے کہ یہ بچے مرے، بے ہوش نہیں ہوئے کیے، اس نے زندہ کوئی اس نے مارا ہے۔ پہلے چھوٹی بچی جو 1.5 سالہ تھی اس کا گلا کاٹا ہے، اپنا جو اس کا 4 سال کا بیٹا ہے مومن، اس کو کہتی ہے کہ ہم چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، اس کو اس نے کسی دوسرے کمرے میں لے جا کے چھپایا ہے، اور چھپے ہوئے ہی اس کا گلا اس نے کاٹ دیا ہے۔ پھر جو اس کی تیسری بڑی بیٹی ہے مومنہ، وہ 5 سال کی بچی ہے بیچاری، پھر اس نے اس کا گلا کاٹا ہے۔ مین وائل یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر نہا دھو کے اس نے کپڑے چینج کیے ہیں، میڈیکل اسٹور پہ میڈیسن لینے کے لیے چلی گئی، وہاں پہ جا کے اس نے اپنے خاوند کو کال کی کہ میں میڈیسن لینے آئی ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد واپس آئی تو اس نے گھر میں جا کے کھاپ ڈال دی کہ کوئی جو ہے وہ قتل کر گیا بچوں کو۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کے جب تحقیق کی تو پنجاب پولیس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے تحقیق کرتے ہیں، اور فوراً ہی بی جو ہے یہ نظروں میں آ گئی تھی۔ جب اگر آپ دیکھیں تو جب اسے سوالات پوچھے گئے تو کہہ رہی ہے کہ آپ کے بچے نہیں ہیں۔ خدا نا، مجھے سمجھ نہیں آتی یار
کہ کوئی پرندہ کوئی جانور بھی اتنا خطرناک نہیں ہو سکتا جتنا کہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ پولیس نے اب جو فائنل انویسٹیگیشنز ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس نے اس لڑکے کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے مختلف کہانیاں دینے کی اس کو کوشش کی، لیکن کنفرم سورسز کی یہ رپورٹ ہے کہ اسی نے اپنے بچوں کو قتل کیا ہے، اور اسی اپنے آشنا کی وجہ سے اس نے قتل کیا ہے۔ کبھی یہ کہتی میری ساس کی وجہ سے ہوا ہے، کبھی میرے خاوند میرے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے، تو کچھ بھی نہیں، یہ جو عورت کا پرسنل میٹر تھا، انتہائی افسوسناک واقعہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے بچوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہیں ناظرین، کشمیر اور گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے الیکشن کمپین کا مورچہ سنبھال لیا ہے، مظفر آباد میں جلسہ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سپیس ملنا شروع ہو گئی ہے۔ شنید یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہے، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے کوشش تو کر رہی ہے کہ بندے توڑے جائیں، پی ٹی اے کو کینڈیڈیٹس نہ ملیں، لیکن ہمارے سورسز نے جو انفارمیشنز اکٹھی کی ہیں، کشمیر کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف اس سے بھی زیادہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے مشکل ہوگا۔ پی ٹی آئی کے لیے مشکل اس طرح سے ہوگا کہ دو طاقتیں مل کے ان کے خلاف لڑ رہی ہیں، لیکن حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ووٹ لینا مشکل ہوگا۔ پاکستان کی سچویشن ایسی ہے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پی ایم ایل این ڈلیور نہیں کر پائی، اور دوسری جانب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بھی لوگ خوش نہیں ہیں کہ ان کو یہ لے کر آئے ہیں۔ تو لیٹس سی دیٹ ناظرین، کشمیر اور اگر گلگت اور کشمیر میں پی ٹی آئی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے تو اٹ مینز دیٹ کہ چیزیں وہ دیوار کی دوسری جانب بدل چکی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔